کہ why students fail in exams. آج میں آپ کو ایسے سمٹمز گنواؤں گا جو آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ سیم ہے ہر فیلئر اسٹوڈنٹ کے لیے. آج آپ کو وہ سارے کا سارا نقشہ دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کو اگر آپ نے اپنے ساتھ سارا سال نہ رکھا تو پھر وہی معاملہ ہونا ہے آپ کے ساتھ کہ خزانہ نہیں ملے گا. اگر کسی کام کو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ ڈے ہی ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ جو پورا سال اس کام کو کرنا ہے، اس کے دوران مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ آج ہی آپ کو گنوا دی جائیں، تو کیا آپ پھر ناکامی سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ یعنی آج کے جو سمٹمز آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ نے اس کو حرز جاں نہ بنایا، اپنی عملی زندگی میں یہ نقشہ سامنے نہ رکھا، تو آپ جو ہیں وہ اچھے مارکس نہیں لے پائے. کہ یہ کون کون سی ایسے ریزنز ہیں، کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بیس پر وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں یا کم مارکس لیتے ہیں. کہ یہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں رسپانسبلٹی کی کمی ہوتی ہے، لیک آف رسپانسبلٹی، ذمہ دار نہیں ہوتے. تو یہ جب رسپانسبل ہو جائے گا اسٹوڈنٹ تو کامیابی انشاءاللہ اس کے قدم چومیں گے. وہ اسٹوڈنٹ بھی ناکام ہوتے ہیں جنہیں سکسیس کا ٹیسٹ نہیں آتا، اور آپ نے ایڈکٹ ہونا ہے کامیابی کا، سکسیس کا. جب آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے آپ دن رات ایفرٹ کریں گے. وہ اسٹوڈنٹ بھی ناکام ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ تمام اسٹوڈنٹ چاہے جتنے مرضی ذہین، متین اور فتین ہوں، لیکن اگر وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے والے نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. Now it's time to call one of the directors of Concordia, my very respectful and worthy Sir Zulfikar Shahid Saab over here. But before calling him, I would like to tell you something about his experience, that he has more than 32 years experience. He is the chairman of Penn School System as well as the chairman of Qaid Public School and the president of Private School Association. So put your hands together for Sir Zulfikar Shahid. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کا کالج میں پہلا دن ہے اور بڑے مضمون بھی لکھے جاتے ہیں امتحانوں میں، مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج. تو بڑی توانائیاں ہوتی ہیں، بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، پلاننگز ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسٹوڈنٹ امتحانات میں فیل ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج صبح جو ہے ان سے بات کرنی ہے تو کیوں نہ اسی موضوع کو چھیڑ لیا جائے کہ why students fail in exams. دیکھیں، فیل ان ایگزامس ایک تو یہ ہے کہ کمپارٹمنٹس آ گئی، بچہ ویسے ہی فیل ہو گیا. ہم اس کو بھی فیلئر گنتے ہیں جو اچھے مارکس نہیں لیتا. آپ کی توقع تھی میٹرک کے امتحان میں جی میرے 1020 مارکس آئیں گے، لیکن وہ آئے 800، تو یہ بھی ایک فیلئر ہے. آج میں آپ کو ایسے سمٹمز گنواؤں گا جو آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ سیم ہے ہر فیلئر اسٹوڈنٹ کے لیے. کہ یہ کون کون سی ایسے ریزنز ہیں، کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بیس پر وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں یا کم مارکس لیتے ہیں. تو آج چونکہ پہلا دن ہے اور پہلا دن بڑا اہم ہوتا ہے، کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر کسی کام کو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ ڈے ہی ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ جو پورا سال اس کام کو کرنا ہے، اس کے دوران مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ آج ہی آپ کو گنوا دی جائیں، تو کیا آپ پھر ناکامی سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ بتائیے ذرا. بچ سکتے ہیں نا ناکامی سے؟ ناکامی کیا؟ کم مارکس لینا یا ویسے فیل ہو جانا.
لیکن آج اگر آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ وہ کون سی ایسی خامیاں ہوں گی جن کی بنیاد پر آپ کے مارکس کم آئیں گے یا آپ فیل ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود سال کے اینڈ پہ یہ رزلٹ آئے کہ مارکس پھر کم ہیں اور آپ خدا نہ خواستہ پھر فیل ہیں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آج کے جو سمٹمز آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ نے اس کو حرز جاں نہ بنایا، اپنی عملی زندگی میں یہ نقشہ سامنے نہ رکھا، تو آپ جو ہیں وہ اچھے مارکس نہیں لے پائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے موویز دیکھی ہوں تو ٹریجر ہنٹ ہوتا ہے اکثر موویز میں، خزانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو ایک گھسا پٹا ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، نقشہ اگر گم ہو جائے تو راستہ نہیں ملتا، لیکن اگر وہ گھسا پٹا بھی ہو لیکن ہاتھ میں موجود ہو تو لائنوں سے لائنیں ملاتے ہوئے آخر کار وہ خزانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج آپ کو وہ سارے کا سارا نقشہ دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کو اگر آپ نے اپنے ساتھ سارا سال نہ رکھا تو پھر وہی معاملہ ہونا ہے آپ کے ساتھ کہ خزانہ نہیں ملے گا، بلکہ لوگوں کے تانے ملیں گے، لوگوں کے کیا، بہن بھائیوں کے ملیں گے، ماں اور باپ بھی تانا دیں گے کہ یہ ہمارے پیسے کا استعمال کیا تم نے، یہ اپنی زندگی کا جو اتنا اہم سال تھا اس طرح کا رزلٹ لیا تم نے۔ تو یہ تانے صرف لوگوں نے نہیں دینے، یہ تانے آپ کو آپ کے گھر والوں نے بھی دینے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک ہیوج ریسرچ ہوئی کہ جو سٹوڈنٹس امتحانات میں ناکام ہوتے ہیں، اچھے گریڈ حاصل نہیں کر پاتے، اپنی توقعات کے مطابق مارکس حاصل نہیں کر پاتے، ان کی وجوہات کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 پر جو بات سامنے آئی وہ تھی کہ یہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں رسپانسبلٹی کی کمی ہوتی ہے، لیک آف رسپانسبلٹی، ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ہر وہ اسٹوڈنٹ جو امتحان میں اچھے مارکس نہیں لیتا، جو فیل ہو جاتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وہ ہے ذمہ دار نہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ذمہ دار ہو جائے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کتنے ذمہ دار ہیں، ان کو ایک ذمہ داری ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس معاشرے کی طرف سے، خاندانی نظام کے حوالے سے انہیں ایک ذمہ داری ملی ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ والد صاحب کتنی محنت کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے دکاندار ہیں، چاہے جاب کرنے والے ہیں، کتنی ایفرٹس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیرنٹس ایسے بھی ہوں گے جو 2-2 3-3 جابز کرتے ہوں گے، ایک جاب کر رہے ہیں یا پھر اور جاب کر رہے ہیں کیونکہ گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، پھر وہ اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو تج کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی والد کی اپنی خواہشات بھی تو ہوتی ہیں، ماں کی اپنی خواہشات بھی تو ہے نا، کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں، میں اس طرح کا رکھ رکھاؤ رکھوں۔ والد کی اپنی خواہش ہوتی ہے میرے پاس گاڑی ہو کیونکہ میرے دوستوں کے، لیکن وہ گاڑی نہیں لے پاتا کہ اگر گاڑی لوں گا اس کا خرچہ ہوگا، اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، ان کے تعلیمی اخراجات ہیں، ان کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کا رہن سہن ہے۔ تو وہ اتنا ذمہ دار ہوتا ہے، والد اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو تج کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور آپ کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ والد بھی گھر پر ہو اور توانا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اور اس کے بچے بھوکے مرے؟ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، کوئی حیوان ہی ہوگا جن کے گھر میں یہ والا معاملہ ہوتا ہوگا۔ تو ایک والد کتنا ذمہ دار ہے۔ اور پھر دوسری مثال والدہ کی لے لیں، بیچاری بیمار بھی ہوتی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسے پتا ہے صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو وہ ٹائم پر اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی ہے۔ اس نے کپڑے آپ کے، یونیفارم آپ کا استری کر کے رکھا ہوتا ہے، کبھی آپ کو پرابلم نہیں ہوئی، آپ کے شوز بھی شاید پالش کر کے رکھے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ دیت کر دی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے،
وہی والدہ ہے نا کہ بچہ اگر رات کو بستر خراب کر دیتا ہے تو وہ اس کو گیلے بستر سے اٹھا کر خشک بستر پہ کر دیتی ہے کہ اب اسے نیند نہیں آئے گی، اور خود گیلے بستر پر سوتی ہے۔ ذمہ داری کا یہ معاملہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ہمیشہ وہی ناکام ہوتے ہیں جو ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس طرح کی ذمہ داری نبھائیں جس طرح آپ کے والدین نبھا رہے ہیں تو پھر کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومیں گے۔ لہذا ذمہ دار ہونا، رسپانسبل ہونا۔ اب اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا آپ گھر کے سارا دن آپ باہر ٹیوشن پڑھے تھے، کالج میں تھے، اب کھانے کے ٹائم پہ آپ گھر گئے ہوں اور آپ کو گھر سے کھانا نہ ملے اور کہا جائے نہیں آج میں نے تیار نہیں کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری دیکھیں، آج اس کو ٹیسٹ دیا گیا، اس کو کچھ غذا دی گئی کہ یہ تم نے ہضم کر کے کل آنی ہے تاکہ تمہارا ٹیسٹ ہو، اور وہ کام کر کے نہیں آیا، وہ سبق تیار کر کے نہیں آیا اور آ کے ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈیلی ٹیسٹ ہونے ہیں، وہ کلاس کے کوئز میں فیل ہو رہا ہے، کوئی پرفارمنس نہیں دے رہا، شرمندوں کی طرح ہنس رہا ہے سامنے سے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یہ گردن چھپا رہا ہے نیچے، تو وہ رسپانسبل ہے؟ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں نہ کیا۔ یہ ڈے بائی ڈے جو اسٹوڈنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے گا کامیابی اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ اور جس نے جتنے دن گوا دیے کہ آج بھی جو ہے وہ ٹیسٹ تیار نہیں کیا، آج اسکول سے چھٹی کر لی ہے، آج جو ہے وہ سبق تیار نہیں کیا ہوا، تو وہ ایک ایک دن کا ملتا ہوا پہاڑ بنتا جائے گا، اور جب ایگزام آئیں گے تو وہ اب کچھ بھی کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ پہاڑ کو کیسے یاد کرے؟ وہ تو سارا سال کام چلنا تھا نا، سارا سال کا چھوڑا ہوا امتحان کے آخری دنوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اس کو جو کام ڈیلی بیس پر ملے وہ ڈیلی کرے، اس کو کلاس میں جو پڑھایا جائے اس کو غور سے سنے اور سمجھے۔ تو یہ جب رسپانسبل ہو جائے گا اسٹوڈنٹ تو کامیابی انشاءاللہ اس کے قدم چومے گی۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی ناکام ہوتے ہیں جنہیں سکسیس کا ٹیسٹ نہیں آتا۔ بھئی ایک کامیابی آپ کو ملی، آپ نے 5ویں کا امتحان پاس کیا بڑے اچھے مارکس کے ساتھ، گھر میں آئے، آپ کو تحفے تحائف ملے، پھپھو نے، چچی نے، تائی نے، ممانی نے، سب نے مبارکباد دی، پیسے بھی دیے، تو آپ کو ایک بڑا گڈ فیل ہوا کہ یعنی میری تعریف کی گئی ہے اور بڑا مزہ آیا ہے، سب لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور میری کامیابی کی وجہ سے میرے بہن بھائی اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ فخر سے جو ہیں وہ لوگوں میں چل پھر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو بڑے اچھے مارکس لیے میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے دیکھو کتنے اچھے مارکس لیے، ایک ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جو گھر میں نوکر آتی ہے آتے ہی اس کو بتاتے ہیں اور پھر اس کو پیسے دیتے ہیں نوکر کو، ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو اپنی سکسیس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس نے سکسیس کا، کامیابی کا مزہ چکھ لیا اور وہ مزہ پھر اس طرح کا ہو کہ وہ ہر صورت میں اس کو چکھنا چاہے، اس کے لیے دن رات ایفرٹس کرے، تو پھر جو ہے نا بات بنتی ہے، وہ ہوتا ہے ٹرو اسٹوڈنٹ۔ یعنی آپ نے ایڈکٹ ہو جانا ہے، جیسے کوئی چائے کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، چائے نہ پیئیں میرا سر درد ہو رہا ہے، دن میں 4 دفعہ چائے نہ پیئیں تو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کافی کے ایڈکٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ والا ایڈکٹ ہو تو پھر تو کیا کہنے۔ میں کہتا ہوں یہ بن جائیے، سوٹے لگانے والا نہیں، اس طرح کا پڑھنے والا۔ اس کو دنیا مافیہا کی خبر نہیں ہے، گھر میں کیا ہو رہا، گھر کے برتن بیچ کر جو ہے وہ اپنا نشہ پورا کر رہا، اس طرح کا ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ اور آپ نے ایڈکٹ ہونا ہے کامیابی کا، سکسیس کا۔ جب آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے آپ دن رات ایفرٹ کریں گے، آپ کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن سب کچھ کس کے مطابق ہو جائے گا؟ اکارڈنگ ٹو یور اسٹڈیز۔ تو اس طرح کا ایڈکٹ ہونا ہے تب بات بنے گی۔ لہذا وہ جو سکسیس ہے اس کا ٹیسٹ فیل کیجئے۔ آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، گھر والے کتنے خوش ہوئے، ماں نے جگہ جگہ فون کر کے جو ہے وہ بتایا میرے بیٹے نے اتنے نمبر لیے، اور اگر خدا نہ خاصا کہیں کم نمبر لے لیے یا فیل ہو گئے تو وہ بیچاری جو ہے وہ
तुम लोगों की इज्जत रखने के लिए कि मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो झूठ बोल रही है, हत्ता कि वो झूठ खुल जाता है, वो सारा डिजिटल जमाना है, कंप्यूटराइज, ऑनलाइन सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं बता रही दूसरों को। हाँ पास हो गया, कम नंबर लिए, जरा अगर फेल होगा तो ये जवाब होगा। इन चीजों से बचना है। नेक्स्ट, वो स्टूडेंट भी नाकाम होते हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी किसी के सहारे जिंदा रहने वाले, वो कभी भी जो है वो इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। वो डिपेंडेंट किस तरह होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है? चीटिंग। वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं चीटिंग के, कि मैं इम्तिहान में चीटिंग कर लूंगा। अच्छा, अब 8 पेपर होने हैं, अगर उसको मौका मिल भी गया किसी 1 या 2 इम्तिहानों में चीटिंग का, तो बाकी 6 इम्तिहानों में क्या करेगा? होगा तो फेल ही। और ये चीटिंग जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्टूडेंट की कामयाबी में एक रुकावट है, हिंड्रेंस है। वो इसके भरोसे पर पड़ता नहीं है, वो इसके भरोसे पे नहीं पड़ता कि चीटिंग हो जाएगी। फिर इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, वक्त नहीं है, वगरना मैं एक एक करके आपको गिनवाता। फिर जो है उसको एक और भरोसा होता है, मेरा भाई, मेरा पापा, मेरे मामू वो बहुत बड़े अफसर हैं, वो बोर्ड में फला बंदा जो है ना उसके दोस्त हैं या बोर्ड में लगे हुए हैं। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट वही है जो आप करके आए हैं, इम्तिहान में लिख के आए हैं। ये सारे के सारे सहारे वक्त पे टूट जाते हैं, किसी काम नहीं आते हैं। अच्छा, उनको शायद खुद भी ना पता हो, तो वो आपको भी दिलासा दे रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा काम तुम्हारा। लेकिन जब टाइम आता है काम का, वो कोशिश भी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है। यहां पर जो ये काम करेगा वो पकड़ा जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ये भरोसे भी छोड़ दीजिए कि आपके को नंबर लगवा लेगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, खत्म। और आपको ये भी बताता चलो, अब प्रैक्टिकल्स में भी ये मामला खत्म हो गया। पहले प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते थे एग्जामिनर के हाथ में, उन्होंने वहां से भी खींच लिए। अब रिटन पेपर बोर्ड में चेक होगा जिस तरह का कि पहले आपका थ्योरी का पेपर चेक होता है, यानी वो मार्क्स भी उन्होंने खींच लिए जो कभी एग्जामिनर के हाथ में होते थे, यहां पे वो नंबर लगा दिया करता था। नेक्स्ट, वो तमाम स्टूडेंट चाहे जितने मर्जी ज़हीन, मतीन और फतीन हो, लेकिन अगर वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करने वाले नहीं है, वो कामयाब नहीं होते, वो नाकाम ही होते हैं। इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो जिंदगी में नाकाम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स बहुत जरूरी है। अब टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या है? क्लास में क्या है? जब टीचर बोल रहा हो तो स्टूडेंट खामोश हो, और स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहे तो डायरेक्ट नहीं करेगा, जस्ट शो योर हैंड, अपना हाथ ऐसे खड़ा करेगा टीचर के, हाँ जी अब बोलिए। टीचर बात कर रहा तो उसको गौर से सुनेंगे। टीचर कहीं रास्ते में मिल गया तो अच्छे तरीके से अदब और आदाब से सलाम लेंगे। टीचर मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ करेंगे। क्या वालिद की गैर मौजूदगी में वालिद के खिलाफ बातें करते हैं? नहीं ना करते हैं। कोई करे तो उसको गले से पकड़ लेते हैं आप। तो टीचर का रुतबा तो यह है कि वालिद तो आसमानों से जमीन पर लेकर आया, इसका रुतबा यह है कि ये जमीनों से आपको दोबारा आसमानों की बुलंदियों में ले जाता। टीचर का यह मुकाम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला खलीफा वक्त हैं, बैठे हुए हैं, एक मजनून शख्स आता है, उसकी ताजीम में खड़े हो जाते हैं, चादर बिछाते हैं, उसे बिठाते हैं, खातर मदारत करते हैं। लोग सहाबा हैरान है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला खलीफा वक्त एक मजनून शख्स की जो है वो इस तरह इज्जत और तकरीम कर रहे हैं। जब वो शख्स रवाना हो गया तो पूछा कि ए अमीरुल मुमिनीन, ये क्या मामला है? ये तो एक मजनून पागल सा शख्स है जिसकी आप इतनी इज्जत तकरीम कर रहे हैं। कहने लगे कि मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। इससे सिर्फ जिंदगी में एक ही बात सीखी, ओनली एक बात। आपको उस्ताद तो हजारों बातें सिखाते, हजारों ऐसी बातें बताते हैं जो आपके नॉलेज में पहले नहीं, तो उनको तो सिर्फ एक बात बताई गई थी, वो सारी जिंदगी लिखी, उनके उस्ताद बन गए थे। उस्ताद का एहतराम तो ये है। अंग्रेज के जमाने में, ताज बरतानिया का जमाना था, तो एक बहुत बड़े आलिम थे,
وہ انگریز قید کر لیتا تھا جو بھی وہ آزادی کے حوالے سے بات کرتا تھا, نام میرے ذہن سے اترے ہوئے ہیں اس وقت, تو وہ جیل میں تھے. تو شاگرد خود جیل میں گیا ان کے ساتھ کہ میں نے استاد کی خدمت کرنی ہے, ریکویسٹ کر کے اپنے استاد کے ساتھ جیل خود لی. رمضان آ گیا تو استاد نے کہا رمضان سے پہلے کہ کاش جیل سے باہر ہوتے تو تراویحوں میں قرآن پاک سننے کا موقع ملتا. اب یہاں پر کیا, وہ شاگرد حافظ نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کا روزانہ کا معمول ہوتا ہے, ترجمہ تشریح ان کو آتی ہوتی ہے, صرف و نحو ان کو آتا ہے, عربی گرامر ان کو آتی ہے. یہ تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اس شاگرد نے یہ بات سنی, اس نے کہا استاد کی یہ خواہش پوری کرنی ہے. وہ دن بھر جو ہے وہ ایک سپارہ یاد کر لیتا تھا. ان کے لیے یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ معنی و مطالب سے ہر چیز سے پہلے ہی کہا ہوتا ہے, کافی سارا ان کو پہلے ہی حفظ ہوتا ہے. اس نے پورا سپارہ روزانہ حفظ کرنا, رات کو تراویحوں میں اپنے استاد کے آگے کھڑے ہو کے سنانا. تو یہ ہے اس کو تکریم استاد کی. استاد نے کہا پانی لے کر آؤ میرے پینے کے لیے. جب شاگرد لے کر آئے تو دیکھا استاد کی آنکھ لگ گئی ہوئی ہے, ساری رات آپ کے سرہانے کھڑا رہا. جب صبح آنکھ کھلی ان کی تو انہوں نے کہا تم ادھر. استاد محترم آپ نے پانی مانگا تھا, تو میں تو سو گیا تھا, مجھے جگا لینا تھا, کہ میری یہ ہمت نہیں تھی میں آپ کو سوئے ہوئے جگا لیتا. ساری رات پانی لے کے سنانے کھڑے رہے. یہ ہے معاملہ. تو استاد کی عزت و تکریم کریں گے تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی, اور یہ دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں پہنچنے میں, یہ ڈائریکٹ پہنچتی ہیں. تو جو شاگرد استاد کی عزت کرے گا یقین مانیے کند ذہن بھی ہوگا لیکن زندگی میں کامیاب ہوگا. تو ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ استاد چاہے بہت لائق ہے, اعلیٰ عرفہ ہے اپنے سبجیکٹ میں, میڈیا کر استاد ہے, لیکن استاد استاد ہے, اس کی عزت کریں. استاد کی عزت کرو. یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے. یہ دیکھیں دوسرے ممالک میں اساتذہ کی عزت, باقاعدہ ٹیچر ڈے ہے اور بچے جو ہیں وہ پھولوں کے گلدستے لے کر جو ہیں دو زانو ہو کر پیش کر رہے ہیں. فیئر آف ایگزامز. وہ اسٹوڈنٹ بھی امتحان میں ناکام ہوتے ہیں جنہیں امتحانات کا خوف ہوتا ہے. اچھے اسٹوڈنٹ, ذہین, متین, فتین, انٹیلیجنٹ, اوور انٹیلیجنٹ, ایکسٹرا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ امتحان میں ناکام صرف اس وجہ سے کہ امتحانات کا خوف لے لیں, وہ پتہ نہیں کیا بننا ہے. اس کو لائٹ لینا ہے. امتحانات کا خوف اسے طاری ہوتا ہے جس نے تیاری نہیں کی ہوتی. لیکن اگر آپ ویری فرسٹ ڈے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اب اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہے جس نے پہلے دن کا کام پہلے دن ہی کر لیا, اس نے دوسرے دن پہ چھوڑا ہی نہیں ہے, وگرنہ بربادی اور کچھ نہیں ہے. لہذا ہر روز کا کام ہر روز کریں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی, یہ فیئر آف ایگزام پیدا نہیں ہوگا. سٹریس نہیں لینا, یہ سٹریس ہی ہے جو آپ کو ناکام کر دیتا ہے. آپ بڑے بڑے میچز دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو کیپٹن ہار گیا ہوتا ہے اس کا انٹرویو لیتے ہیں, تو وہ جو انٹرویو دیتا ہے بہت سارے ریزن پیش کرتا ہے, اس میں ایک ریزن سرے فہرست ہوتا ہے, ہم نے سٹریس لے لیا تھا, ہم پریشر میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جس نے پریشر لے لیا, جو سٹریس میں آ گیا, وہ جو یاد کیا ہوا وہ بھی امتحان میں بھول جائے گا. اس لیے امتحانات کا خوف نہیں, اس کے لیے تیاری, محنت. آگے جو ہوگا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے اپنی ایفرٹس پوری کرنی ہے. تو ایگزامز کا فیئر نہیں لینا کہ امتحان اگلے ہفتے امتحان ہے کیا بنے گا, اس طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں امتحانات آگے سر پکڑ لیا کیا کروں, امتحانات آگے اتنی کتابیں ہیں کیسے تیار کروں. تو یہ ڈفرنٹ امیجز آپ کے سامنے, آپ نے اس طرح کا ہونا ہے. کوئی فکر فاقہ نہیں, چہرہ دیکھے کتنا مطمئن ہے, لیکن کتنا وہ محو ہے اس میں سٹڈیز میں, اس طرح کا ہونا. ٹھیک ہے جی, یہ اس طرح کا جعلی موڈ آپ کا ہونا چاہیے. امتحانات ہے تو کیا ہو گیا, تیاری کر رہے ہیں, پڑھا ہوا پہلے ریویژن کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے تو آپ بڑے بتا رہا تھا, ہم ساری زندگی ورک شاپس میں بچوں کو سمجھاتے رہے نا, اب تو وہ اتنی عام ہو گئی, فلموں بھی آنا شروع ہو گئی. تو یہ بڑی ایک ٹرو پکچر ہے, all is well, ایسا ہی ہے نا. لیکن all is well جو ہے نا یہ کانفیڈنس ہے کہ یعنی فکر کوئی نہیں, فیئر کوئی نہیں, لیکن ایفرٹس بھرپور کی ہوئی ہیں, محنت بھرپور کی ہوئی ہے اس کی بیک پر. وہ جو کہتا تھا نا یہ درمیان میں بیٹھا ہوا کیا ہے نام اس کا,
عامر خان, ہاں یہ کہتا تو all is well, اس کا ایک سلوگن تھا, لیکن اس کے پیچھے اس کی ایفرٹس انتہا کی تھی, محنت انتہا کی تھی, ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا, سمجھتا تھا, لیکن فیئر کوئی نہیں, سٹریس کوئی نہیں, پریشر کوئی نہیں, لہذا کامیاب. دوست ڈھونڈتے ہیں اس کا رزلٹ نیچے لی لائنوں میں اور کہتے ہیں فیل ہو گیا, ملا ہی نہیں, تو وہ ٹاپ پر بیٹھا ہوتا. اس طرح بنا. تو کوئی سٹریس ایگزامز کا نہیں, بلکہ اس کے لیے ایفرٹس, اس کے لیے محنت, اس کے لیے کوشش, یہ والا رویہ ہونا چاہیے. نیکسٹ, ہر وہ اسٹوڈنٹ ناکام ہوتا ہے جو ارریگولر ہے, جس کی زندگی میں ریگولرٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. ریگولر اور پنکچول ہونا انتہائی اہم ہے. بھئی آپ کے سامنے کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے, سورج نے ہر روز نکلنا ہے, کتنا ریگولر ہے. امیجن کریں اگر وہ کسی دن نہ نکلے تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. پھر پنکچول کتنا ہے کہ آپ نے منٹ اور سیکنڈز تک کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں کہ آج کے دن اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے غروب ہوگا, اور اس کے مطابق آپ اپنی نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے ہیں, اور آج اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے غروب ہوگا. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ لیٹ نہیں ہوتا. ہاں ایک دفعہ وہ اپنی ریگولرٹی ختم کرے گا جب وہ مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا. وہ رات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی, قرب قیامت کی نشانی ہے. اتنی لمبی رات ہو جائے گی کہ لوگوں کی نیند پوری ہو جائے گی, لوگ اٹھ جائیں گے, ہمسایوں کے دروازے ناک کریں گے کہ سورج نہیں نکل رہا, رات ختم نہیں ہو رہی, بڑی لمبی رات ہو گئی ہے. اور پھر جو ہے وہ جب وہ سورج نکلے گا تو وہ مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے نکلے گا, اور وہ نشانی ہے کہ اب فنش, اس کے بعد توبہ نہیں ہے, توبہ کے دروازے بند. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ یہ ارریگولر ہوگا اس طرح کا کہ وہ الٹ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ریگولر نہیں ہے, اس کو پتا ہے جی میں نے کل نہیں آنا, تو اس نے آج کا کام بھی نہیں کرنا کہ کل جو ٹیسٹ ہونے ہیں تیار کرنے کی کیا ضرورت, کل تو میں نے آنا ہی نہیں. اور کل بھی اس نے چھٹی کی, 2 دن ضائع ہو گئے. تیسرے دن جب آتا ہے تو آگے کام کوئی نہیں کرتا, سچ میں کل نہیں آیا ہوا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کام کیا تھا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, 3 دن ضائع ہوتے ہیں. لیکن وہ جو اسباق کو مس کر جاتا ہے, اگر اس کا تعلق آگے والے اسباق کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں شامل ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو سر سے گزرتا رہے گا نا سب کچھ. اس لیے کچھ بھی ہو جائے, خدا نہ خاصا محلے میں فوتگی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ چھوٹے موٹے بیمار ہیں, کوئی سر درد ہو رہا ہے, کوئی پیٹ درد ہے, ڈزنٹ میٹر. آج ہم نے کون سی آپ سے اینٹیں اٹھوانی ہے, آرام سکون سے اے سی والے کمرے میں آپ کو کرسی پہ بٹھا کر آپ سے بات کریں, ٹھیک ہے. صرف اور صرف اس شکل میں چھٹی کہ خدا نہ خاصا اتنے بیمار ہیں کہ 4 پائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, لیکن وہ اس طرح کے بیمار نہ ہو جو ہی کالج کا ٹائم گزرا جانے گا آپ تندرست ہو گئے, یہ والا کام نہ ہو. تو پھر جو ہے یہ جتنے مزے لوگ ہیں نا, وقتی مزے, اس سب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اینڈ پہ جا کر, سب کا خمیازہ بھگتنا. چھوٹے چھوٹے جو مزے لیے ہو نا یہ والے, بظاہر مزہ لینا ہے بیسیکلی ہاں سبق میں, لیکچر میں, نالج گین کرنے میں, ٹھیک ہے نا, اس کا مزہ لینا ہے. اپنی طبیعت اس طرح کی بنائے کہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہو, آپ کے اندر ایک انتھوزیازم ہو, کوئی آج بڑی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. ہر لیکچر میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز کا ہی پتہ چلتا ہے. جب آپ کے اندر یہ جذبہ جاگ جائے کہ آج کوئی نئی چیز سیکھنی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, آپ انجوائمنٹ فیل کریں گے پڑھنے میں. تو اپنی طبیعت کو اس کے موافق بنائیے. تو ریگولر رہنا ہے. پھر نو ریویژن, اسٹوڈنٹس کی ناکامی کا سب سے بڑا ریزن میں جس سے سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, وہ ریویژن نہ ہونا. کیونکہ آپ نے جو اسباق یاد کیے, آج آپ نے لیکچر سنا, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, آپ نے اس کو بیٹھ کر سٹڈی کیا, آپ کو ازبر ہو گیا. لیکن یاد رکھیے ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ہر 24 آورز کے بعد جو کچھ آپ نے یاد کیا تو آپ کو بھول جاتا ہے. ہر 24 گھنٹے کے بعد رات کو جب سونے لگتے ہیں نا, صبح اٹھیں گے پچھلے سبق بھول گئے ہوں گے.
اس کا ایک ہی طریقہ کہ آج جو کچھ یاد کیا ہے سونے سے پہلے ایک روٹین بنائیں. یہ 2 گھنٹے یا یہ 3 گھنٹے میرے ریویژن کے ہیں. جو کچھ آج میں نے یاد کیا اس کو میں ریوائز کروں. اگر یہ کام نہیں کریں گے آپ کلاس میں بڑے اچھے ہوں گے, جو سبق مل رہا ہے روزانہ کوئز میں بڑے اچھے, ٹھیک ہے نا, ٹیسٹ میں بڑے اچھے, لیکن آپ پیچھے والے اسباق کو لاک نہیں لگا رہے, وہ چھوڑتے جا رہے, وہ ذہن سے محو ہوتے جا رہے. اور جب سیمیسٹر ایگزام آئے گا, کوئی بگ ایگزام آئے گا, جب وہ 4-5 چیپٹر ریوائز کرنے پڑیں گے, ایسا لگے گا جیسے پہلے کبھی یہ یاد ہی نہیں کیے ہوئے. لہذا روزانہ کے روزانہ ریوائز کر کے لاک لگانا. یہ ذہن جو ہے نا, ذہن یہ پھینکتا ہے ہر چیز کو باہر. یعنی آپ اس طرح مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہو اور آپ بینک میں جمع کروانے کے لیے جائیں اور وہاں پر چوکیدار باہر سے کہہ دے سر جی اچھے ہر روز چوری دیجیے, آپ اپنے پیسے وہاں پہ رکھوائیں گے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ ہر 24 آورز کے بعد چوری ہوتی ہے. آپ کے ذہن کا بھی یہی معاملہ ہے, ہر 24 آورز کے بعد اس کے ذہن سے جتنے اسباق فریش ہوتے ہیں نا وہ سارے چوری ہوتے ہیں, وہ ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. اب آپ نے لاک لگانا ہے اس کو, آپ اس بینک کا انتخاب کریں گے جہاں پر چوریاں نہیں ہوتی, اور آپ کے ذہن کا معاملہ کیا ہوگا کہ آپ نے آج جتنے اسباق یاد کیے روزانہ ڈیلی روٹین میں اس کو لاک لگانا ہے. دوبارہ کوئی سبق جو آپ نے گھنٹے میں یاد کیا تھا وہ 5 منٹ لے گا اچھا ریوائز ہونے میں, تو 5 منٹ میں اس کو ریوائز کرے, اگلا سبق ریوائز کرے, گھنٹہ لگا لے, 1.5 گھنٹہ لگا لے, ریوائز کر کے پکا کر کے اب آپ کا لاک لگ گیا, اب نہیں بھولتا. اب 1 ہفتے کے لیے نہیں بھولے گا, لیکن 1 ہفتے کے بعد جو ہی سنڈے آتا ہے تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جی آج جو ہے تو سارا دن کرکٹ کھیلنے والا ہے, آج تو سارا دن کیبل دیکھنی ہے, آج تو سارا دن یہ ہونا. نو, وہ جو چھٹی کا دن ہے بیسیکلی یہ ہے وہ ہفتے کی ریویژن کے لیے ہے. جو آپ نے ہفتہ بھر اب یاد کیا اب اس کے ریویژن کے لیے ہے کہ اس کو اب بڑا لاک لگائیں, پورے ہفتے کے اسباق کو دوبارہ ریوائز کر کے بڑا لاک لگا دیں. اور اگر درمیان میں کہیں کو تہواروں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں یا کوئی سڈن لیوز آ جاتی ہیں تو وہ چھٹیاں, اسٹوڈنٹ کا کیا کام ہے چھٹی, اسٹوڈنٹ کو تو چھٹی ملتی ہے, وہ غنیمت ہوتی ہے اس کے لیے کہ میں نے پچھلا جتنا یاد کیا ہوا ہے اس کو ریوائز کر لوں. اس کا میں ایک فارمولا آپ کو دے دیتا ہوں, آپ حیران ہوں گے, یہ ماہرین تعلیم نے یہ فارمولا بنایا ہوا ہے کہ ٹرین یور برین ٹو ریٹین, اپنے ذہن کو اس طرح کا بنا لیں کہ اس سے ریٹین کر سکیں. امتحان میں جو سوال آتے ہیں کیا لکھا, ریکال یور لیسن, ریکال یعنی ذہن میں واپس لے کر آئیے, ریکال کیجئے, یاد کیجئے کہ اس کوسچن کا کیا آنسر ہوگا. تو برین کو اس طرح کا بنا لینا. اس کے لیے فارمولا ایک بڑا سمپل ہے آپ کے پاس, 40n + 60r = 24 hours. 24 گھنٹے میں آپ نے جو کام بھی اسٹڈیز کے حوالے سے کرنا ہے اس میں 40% ٹائم جو ہے وہ ہے نیو لیسنز کی. 40n سے مراد کیا ہے, نیو لیسنز جو آپ نے یاد کرنے ہیں, اور 60r سے مراد کیا ہے کہ 60% ٹائم آپ کا کس کے لیے, ریویژن کے لیے. اب آپ حیران ہوں گے, یعنی آپ نے دن بھر اگر 10 گھنٹے پڑھنا ہے نا اس میں سے 4 گھنٹے نئے اسباق یاد کرنے ہیں, 6 گھنٹے پرانے اسباق یاد کرنے ہیں, تاکہ جو پچھلا یاد کیا ہوا ہے, جو پچھلا تیار کر بیٹھے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے. آپ نے میتھس کے 2 چیپٹر کر لیے ہوئے ہیں, آپ تیسرے چیپٹر کو لگے ہوئے ہیں اور 2 چیپٹر کا پیچھے آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ ان کی پریکٹس روزانہ کی 2-2, 3-3, 4-4 ایکسرسائز جو ہیں وہ ڈیلی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. یہ ہے طریقہ کار, یہ اپنائیں گے کامیابی آپ کے پاس دوڑ کر آئے. انڈیویجول سٹڈی بہت اہم ہے. آپ گروپ سٹڈی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب انڈیویجول بیٹھتے ہیں تو ساری خوبیاں اور خامیاں اس وقت کھل کے سامنے آتی ہیں. لہذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ گھر میں کوئی ایک کارنر, کوئی ایک کمرہ اپنے لیے مخصوص کر لیں. اگر گھروں میں گنجائش ہے تو ایک کمرہ اپنا علیحدہ لے لیجیے, اگر گنجائش نہیں ہے تو کسی کمرے کا ایک کارنر اپنے لیے بنا لیجیے, ایک ٹیبل وہاں پہ لگا لیں, ہر چیز سیٹ کی ہو وہاں پر بیٹھ کے سٹڈیز کریں. وہ ایک ماحول بن جاتا ہے. دیکھیں مسجد کا ماحول کیا ہے, نماز پڑھنا, عبادت کرنی. تو وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی کام ہوتا ہے, کریں وضو اور بیٹھیں اور عبادت کریں, نماز پڑھیں. ایک ماحول ہے نا وہاں کا.
ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک ماحول آپ نے بنا لینا, وہ ایک کارنر, وہ ایک کمرہ جو آپ منتخب کر لیں, جب سٹڈی کریں وہاں پر بیٹھیں, تو خود بہت ہی وہ ماحول آپ کو جو ہے نا وہ ایمفیسائز کرے گا کہ آپ سٹڈیز کی طرف راغب ہوں. لیم ایکسکیوزز, ہمارے اسٹوڈنٹ میں ایک سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ ناکام ہوتے ہیں کسی وجہ سے بھی, تو وہ کبھی بھی اپنا قصور نہیں مانتے. لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. موٹر سائیکل ہی نہیں تھی میرے پاس, میں اکثر پیسے چھٹی ہو جاتی تھی, میں ٹیوشن اکیڈمی میں نہیں پہنچ پاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو میتھ کے ٹیچر ہی نہیں تھے اچھے, سمجھ نہیں آتی تھی کیا پڑھاتے تھے. لیم ایکسکیوزز, یعنی اس نے ذمہ داری خود پہ, رسپانسبل خود نہیں بنا, بلکہ کس کے اوپر ڈال دیا, دوسروں کے اوپر, کہ میری ناکامی کی جو وجوہات ہیں اس میں دوسرے لوگ شامل ہیں. جبکہ جس نے کامیاب ہونا ہے نا, آپ کو ہسٹری سے بڑی مثالیں ملیں گے. ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا گیا, اس طرح کا معاملہ, اس کو تو پتہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہے, یعنی بہت ہی نکما اسٹوڈنٹ, تو گھر بھیج دیا. کیا وہ ناکام ہوا؟ وہ واحد سائنٹسٹ ہے جس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کی ہوئی. آج جس بلب کی روشنی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بنایا ہوا ایڈیسن کا. اس طرح کی اور بڑی مثال, آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ, جس کی تھیری کی بیس پر جو ہے وہ پھر ایٹم بم بنا ہے. E is equal to mc square, energy is equal to mass multiplied by velocity of light. تو یہ تھیری تھی کہ انرجی جو ہے وہ can be converted into mass and mass can be converted into energy. پہلے, اس سے پہلے جو نیوٹونین فزکس تھی اس میں تو یہ بات ہی نہیں تھی. اس میں تو یہ تھا کہ یہ جو میٹر ہے یہ تو بروک ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ تو انرجی میں کنورٹ ہی نہیں ہو سکتا, میٹر میٹر ہی رہتا. تو اس نے آ کے یہ تھیری دی, پھر اس کی بیس پر ایٹم بم بنا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بات دیکھ لیجئے کہ اس کو بھی اگر انہوں نے کہا کہ یہ چلا ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں چلے ہوتے ہیں نا, وہ چلا تھا, اس کو بھی اسکول سے فارغ کر دیا گیا. اس نے بھی اپنی ارلی ایجوکیشن گھر میں حاصل کیا, پھر کہیں ادارے میں گیا. تو یہ ہے کہ یہ لیم ایکسکیوز جن بندوں نے دیا. ایڈیسن کہتا نا مجھے تو اسکول سے نکال دیا گیا, میں نے کیا پڑھنا تھا, تو آج ہم اس روشنی میں نہ بیٹھے ہوتے. لیم ایکسکیوزز نہیں, رسپانسبل بنیے. جو پہلی بات ہوئی تھی, خود اپنی ذمہ داری لیجیے. یہ منہ اس طرح بند کر لینا لیم ایکسکیوزز کے لیے. بیڈ کمپنی, سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کمپنی بری اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو لامحالہ جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ کمپنی اپنا ایک اثر رکھتی ہے. آپ کوئلے والی دکان پہ چلیں گے, وہ آپ کا دوست ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں پر بیٹھ کے آئے, جب گھر آئیں گے تو ہاتھ منہ کالے ہوں گے, کپڑے بھی کالے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ کوئلہ بکتا ہے, اس کا اثر آپ کے اوپر آنا ہی آنا تھا. آپ کا ایک دوست ہے جو برف بیچتا ہے, آپ اس کی دکان میں 2 گھنٹے بیٹھ کے آئے ہیں, باہر نکلیں گے تو آپ ایسا لگے گا جیسے آپ اے سی والے روم سے باہر نکلے, ٹھنڈے ہوں گے, مزاج ٹھنڈا ہوگا. تو کیا کمپنی اثر نہیں رکھتی؟ کمپنی اثر رکھتی. اس لیے بیڈ کمپنی نہیں اپنانا. وہ آپ کو, یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, یہ بیسیکلی کیکڑے کی مانند ہوتے ہیں. ایک ماہی گیر تھا نا, مچھلیاں پکڑ رہا تھا ساحل سمندر پر, تو جب مچھلیاں کو جال باہر نکالتا, جو مچھلیاں نکلتی وہ نکال کر ایک گڑے میں ڈالتا, اور کیکڑا جو نکلتا اس کو ایک گڑے میں ڈال دیتا, اور مچھلیوں نے گڑے کے اوپر باقاعدہ ڈھکن رکھتا کہ مچھلی باہر نہ نکلے, اور کیکڑے کے گڑے کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں ہے, ایسے کھلے چھوڑے ہوئے. کسی نے کہا یہ کیا بیوقوفی ہے, یہ مچھلیاں تو سنبھال کے رکھ رہے ہو اور کیکڑے ایسے کھلے ہی چھوڑ رہے ہو. اس نے کہا صاحب جی یہ کیکڑا کہیں نہیں جانا, یہ کیکڑا کہیں نہیں جانا, مچھلیاں بھاگ جائیں گی. اسے کیکڑا کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا جب بھی کوئی ایک کیکڑا گڑے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا نا, دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا. جب دوسرا نکلنے کی کوشش کرے گا, تیسرا اس کی ٹانگ کھینچ لے گا. لہذا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دوست جو ہے نا, دوست برے دوست, یہ بھی کیکڑے کی مانند ہوتے ہیں. یہ طے شدہ ہے کہ آپ کسی اسموکر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ اسموکنگ کریں گے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں ضرور کریں گے. اس لیے کسی برے دوست کی دوستی رکھنی ہی نہیں, اس کی کمپنی اختیار کرنی ہی نہیں ہے. اچھے دوست بنائیے اسٹڈیز کے حوالے سے, تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اسکولوں میں بھی آپ نے بڑی دفعہ پڑھی ہوگی ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی, بڑی مزیدار ہے. کہ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے, لیکن میں آپ سٹوری سے پہلے آپ کو بتا دوں ذرا اپنے آپ کو
اس پکچر میں دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ کچھوے ہیں یا خرگوش ہیں؟ آپ کامیاب کچھوے ہیں یا ناکام خرگوش ہیں؟ اب اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا ہے. میں ساتھ ساتھ اشارے آپ کو دیتا جاؤں گا. خرگوش کو بڑا ناز تھا اپنی تیز رفتاری پر، تو وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس کی ڈینگیں مارا کرتا تھا. کچھوے سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ دوڑ لگا لو. دوڑ کا ٹائم طے ہوا، مقام طے ہوا، دوڑ شروع ہو گئی. اب کچھوا چکے، وہ خرگوش تو بہت تیز بھاگتا تھا، وہ بھاگا بھاگا ایسا تیز بھاگا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور کچھوا رینگتا ہوا جا رہا ہے لیکن رکا کہیں نہیں. سلو اینڈ اسٹڈی چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. خرگوش جب بہت دور گیا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کچھوا تو ہے ہی کہیں پہ نہیں، تو میں تھوڑا سا سستا لوں. درخت کے نیچے بیٹھا آرام کرنے کے لیے، نیند نے آ لیا. کچھوا رینگتا رینگتا پاس سے گزرا اور ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا. خرگوش کی جب آنکھ کھلی وہاں پر گیا تو دیکھا کچھوا پہلے ہی پہنچا ہوا، تو لہذا ونر کون قرار پایا؟ کچھوا. تو ہم نے رزلٹ فوراً نکالا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. وہ لوگ جو آہستہ آہستہ لیکن مسلسل کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. بشک تھوڑا کام کریں، ذرا اپنی زبان میں سمجھیں، بشک تھوڑا کام کریں لیکن ڈیلی کریں. روٹین کیا ہے؟ ریگولر، روز کرنا، چاہے تھوڑا کریں، آپ کامیاب ہو جائیں. ناکامی آپ کے سامنے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ رزلٹ نکلا. لیکن سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. افسوس یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جو سٹوری پڑھائی جاتی ہے وہ بس یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں ہم کہتے ہیں جی خرگوش نے چونکہ تکبر بھی کیا تو پرائیڈ ہے تھا فال، تو اس کو غرور کی سزا بھی مل گئی، اور اس نے جو ہے وہ اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. تو یہ والے ریزلٹس ہم نکالتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ خرگوش نے غور کیا، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں اگر ایک دفعہ ناکامی ہو جائے تو زندگی رکتی نہیں ہے. یہ تو پہم چلنے والی زندگی ہے، رواں دواں جاوداں. ٹھیک ہے، زندگی رکنے کا نام نہیں ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں ناکام ہو گئی تو اس کا مطلب ہے میٹرک میں فیل تو آپ جو ہے نا بات ختم نہیں. دوبارہ کوشش، اپنی غلطیوں کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنا. ہوا کیا؟ تو خرگوش نے بھی خود سوچا کہ میں تیز دوڑنے والا بھی تھا، اس کے باوجود ہار گیا ایک رینگنے والے جانور سے. اسے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی. غلطی یہ ہوئی کہ کام ختم کرنے سے پہلے آرام نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، حقیر نہ جانیں. دشمن دشمن ہے، ٹھیک ہے. جیسے امتحان آپ کا دشمن ہے تو اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، محنت کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ اب مجھے اپنی غلطی کا تو پتا چل گیا، لہذا اب جو ہے نا زندگی تو لمبی ہے بڑی، میں اس ناکامی کو کب تک اپنے ماتھے پہ سجا کے چلوں گا. اس نے دوبارہ دوڑ لگا. اس نے کچھوے کو کہا دوڑ دوبارہ ہوگی. اس نے کہا، کچھوے نے کہا پہلے بھی جیتا تھا اب بھی جیت جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو لہذا دوڑ دوبارہ لگ گئی. اب کی بار جب خرگوش دوڑا تو اس نے کہا کہ اب رکنا نہیں ہے، لہذا چند منٹوں میں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر بیٹھ گیا. کچھوا رینگتا 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 کئی گھنٹوں کے بعد جب پہنچا تو پتا چلا کہ خرگوش تو پہلے ہی پہنچ گیا ہوا ہے، لہذا خرگوش جو ہے وہ ونر قرار پایا. اب خرگوشوں کی جو ہے وہ موجیں لگ گئی. یہ خرگوش بیٹھ کر جو ہے وہ دمالے ڈال رہے تھے کہ ہم نے کچھوے کو جو ہے وہ مات دے دی. اب رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پہلے تو تھا نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، اب فاسٹ اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. یعنی آپ زیادہ کام کرنے والے ہوں اور مسلسل کام کرنے والے ہوں تو آپ کامیاب ٹھہریں گے، جلدی کامیاب ہو جائیں گے بنسبت اس کے جو کام کر رہا ہے. کامیاب اس نے بھی ہونا ہے لیکن آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے. تو فاسٹ اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. اب ہوا کیا؟ اب کچھوے نے غور کیا، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے تو میں جیت گیا تھا، میں ہار گیا. اس نے غور و ہوش کیا تو اسے پتا چلا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا تو جیت جاؤں گا. اس نے دوبارہ کہا جی دوڑ دوبارہ ہوگی. تیسری دوڑ لگی. کچھوا اور خرگوش تیسری دوڑ لگانے لگے ہیں. خرگوش نے کہا میں تو اپنی غلطی سے سیکھ گیا ہوا ہوں کہ میں نے اب رکنا نہیں ہے، میں نے ایک ہی دوڑ میں اپنا کام تمام کر لینا ہے.
اور کچھوے کو پتا تھا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں وہ غلطی دور کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا دوڑ تو دوبارہ ہوگی، لیکن پہلے جنوب سے شمال کی طرف ہوئی تھی، اب شمال سے جنوب کی طرف ہوگی، اب اس طرف دوڑو۔ اس نے کہا خرگوش نے دوڑنا ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، لہذا دوڑ دوبارہ لگی۔ خرگوش دوڑا دوڑا تیز دوڑا، ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا تو آگے ندی آ گئی، تو وہ تیرنا جانتا ہی نہیں تھا، تو ندی کے کنارے بیٹھ کے سر پیٹنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور خرگوش، وہ کچھوا جو تھا وہ رینگتا رینگتا پہنچا، خرگوش کو دیکھا کہ وہ وہاں پر بیٹھا پچھتا رہا ہے، پانی میں ڈبکی لگائی، تیرتا ہوا دوسرے کنارے اور جیت گیا۔ اب کچھوا جیت گیا، اب کیا ہوا، اب کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ کچھوے کو یہ پتا چل گیا تھا کہ میں نے جو میدان عمل چنا ہے وہ اپنی ایکسیلنس کے مطابق نہیں چنا، چونکہ میں تو تیز دوڑ ہی نہیں سکتا، اور میں نے وہ میدان عمل چن لیا جو کہ چٹیل میدان تھا، اس میں تو خرگوش نے جیتنا تھا۔ میں کیوں نہ وہ والا ایریا چنوں جس میں اعلیٰ و ارفع ہوں۔ اس نے دیکھا کہ میں تیر سکتا ہوں تو میں درمیان میں ایک ندی رکھوں جس میں سے تیر کے نکل جاؤں، لیکن خرگوش سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے دوڑ لگانے سے پہلے اپنا میدان عمل دیکھا ہی نہیں۔ یہی غلطی سٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ ماما نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، پری میڈیکل، اب اس نے یہ جانا ہی نہیں کہ میری کوالٹیز کیا ہیں۔ پاپا نے کہا نہیں انجینئر بننا ہے، لو جی پری انجینئرنگ، اس نے یہ جانا ہی نہیں کہ میری تو میتھس میں دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ICS کمپیوٹر انجینئر بننا ہے۔ تو آپ جتنے بھی سبجیکٹس چنتے ہیں، کیا کبھی آپ نے اپنی ایکسیلنس کے مطابق چنے کہ جس میں آپ کو مہارت ہے، جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، جو چیز آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے؟ آپ نے 13 سال اپنی ایجوکیشنل لائف کے گزار لیے ہوئے، 13 سالوں میں اب آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ کس سبجیکٹ میں آپ زیادہ اچھے ہیں، تو وہ نے سبجیکٹ چنے، ٹھیک ہے۔ آلویز چوز دا ایریا اکارڈنگ ٹو یور ایکسیلنس۔ یہ غلطی ہوئی تھی اب خرگوش سے، جبکہ تیز دوڑ بھی سکتا تھا، ذہین تھا، متین تھا، فتین تھا، لیکن اس نے ایریا وہ والا لے لیا جس میں اس کی مہارت ہی نہیں تھی، اس لیے ناکام ٹھہرا۔ اب دوڑ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، 3 دوڑیں ہو چکی۔ اب خرگوش نے سوچا کہ کچھوے کو سب کچھ پتا چل چکا ہوا، اب کی بار وہ مات نہیں کھائے گا، تو وہ کچھوے کے پاس گیا، کہنے لگا کچھوے میاں، اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں جنگل میں سب سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں، اور مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ میں تیر نہیں سکتا، تم تیر سکتے ہو، تو میری خامی یہ ہے کہ میں تیر نہیں سکتا، اور میری خوبی یہ ہے کہ میں تیز دوڑ سکتا ہوں، تو کیوں نہ دوست بن جائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، تم تیرنے میں میری ہیلپ کرنا، میں دوڑنے میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ تو دونوں دوست بن گئے۔ تو کیا ہوا، اب کی بار وہ دوڑ دوبارہ لگی، تو خرگوش جب بھاگا تو اس نے اپنے کندھے پہ سوار کر لیا کچھوے کو، اور چند منٹوں میں ندی کے کنارے پہنچ گیا، اور کچھوا کندھے سے اترا، پانی میں ڈبکی لگائی، خرگوش اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور چند منٹوں میں ندی پار کر کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا۔ اب دونوں جب ایک دوسرے کا سہارا بنے، کوآپریشن ہوئی، باہمی تعاون ہوا آپس میں، تو ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا، اور وہ دوڑ جو پہلے 8 گھنٹے میں ہوتی تھی وہ 8 منٹ میں ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہوا نا؟ تو اپنی پوری لائف کا مطالعہ کیجئے، یہ جو 4 میں نے فیز گنوائے ہیں، ان 4 فیزز کو نظر میں رکھیے گا۔ دوست وہ بنائیے گا جس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے، ایریا وہ چنیے گا جو آپ کی ایکسیلنس کے مطابق ہو، اور کبھی بھی ایگزامز کو جو ہے وہ ہلکا نہ لیجئے گا، پہلے دل سے ہی اس کے لیے تیاری کیجئے گا، تو آپ کی لائف، اسٹوڈنٹ لائف سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔